السلام علیکم ناظرین، طالبان کی قیادت قندھار پہنچ چکی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر قطر سے روانہ ہوئے تو اس سے پہلے انہوں نے قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے بعد وہ قندھار پہنچے ہیں، جہاں پہ وہ آرام کرنے کے بعد کابل پہنچیں گے اور پھر افغانستان میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت اور پھر عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دوسری طرف کابل میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پہلی بھرپور پریس کانفرنس کی، جس کے اندر جو نئی کابل حکومت ہوگی اس کی ترجیحات اور اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اس کی سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی، اس کی انسانی حقوق سے متعلق، بین الاقوامی قوانین سے متعلق، افغانستان کے اندر خواتین اور غیر مسلموں سے متعلق اور اقلیتوں سے متعلق کیا ان کی حکمت عملی یا پالیسی ہوگی، اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے یا اتحادی افواج کے جو حمایتی تھے ان کے لیے ان کی کیا پالیسیز ہوں گی۔ ان کے اوپر بڑے کھل کے سوالات ہوئے اور کھل کے جوابات دیے گئے، بڑی اہم ترجیحات کا اعلان کیا۔ اور یہ طالبان وہ طالبان نہیں دکھائی دے رہے تھے جو 1997 سے لے کر 2001 تک جو افغانستان کے اندر تھے۔ یہ طالبان ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے طرز عمل کے ساتھ اور ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ لگتا ہے کہ تیاری کر کے اب افغانستان میں آئے ہیں۔ یہ ایک طرف جو ہے کہ خارجہ پالیسی کے جو پیچ و تاب ہوتے ہیں، جو امور ہوتے ہیں، ان سے بھی بخوبی آگاہ نظر آتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر جو بین المذاہب یا بین المسالک ہم آہنگی یا قومی ہم آہنگی یا ثقافتی ہم آہنگی کے حوالے سے جو امور ہوتے ہیں ان سے بھی باخبر اور ان کو بھی بڑی حکمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی سفارتکار ہیں، غیر ملکی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، میڈیا ہے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اور کہا کہ وہ میڈیا کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، میڈیا کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو سب سے اہم بات، ایک اور بھی ہم اوپننگ میں بولتے چلے جائیں کہ طالبان نے کابل پر بغیر گولی چلائے قبضہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ تنہا افغانستان کے اندر حکومت بنائیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، جس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، مشاورت جاری ہے اور اس سے جو ہے کہ یہ سیاسی حکومت تشکیل پائے گی اور قومی جھنڈا اور جو قومی امور کیا ہوں گے وہ سب کے سب طے ہوں گے مشاورت کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم تبدیلی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو افغانستان کی سیاسی قائدین پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان عوام کی حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہے، اور افغان عوام اور جو ان کا طرز عمل اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ طالبان کی آمد کے بعد جو ہے کوئی ریزسٹنس یا وہاں پہ کوئی مزاحمت یا کوئی احتجاج وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ کابل ایئرپورٹ کے اوپر بدنظمی کے مناظر نظر آئے تھے، خوف کی علامت ضرور تھی، لیکن آج دوسرے دن جو ہے وہاں پر صورتحال معمول کی دیکھی گئی۔ تمام کاروباری مراکز کھول دیے گئے اور تعلیمی اداروں میں میڈیا کے اندر جو خواتین ہیں اپنی ملازمتوں کے اوپر واپس آئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو خوف و ہراس پایا جاتا تھا وہ ختم ہوا ہے اور زندگی جو ہے وہ معمول کے اوپر دکھائی نظر آ رہی ہے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو افغان وقت کی ملاقات ہوئی اس میں بھی آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہی ہے کہ پاکستان کی جو ایک پالیسی تھی کہ پاکستان جو ہے کہ وہ ایسی حکومت کی حمایت کرے گا، طالبان اگر آئیں گے قبضہ کریں گے طاقت کے زور پر تو ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بارڈر بند کر دیے جائیں گے، لیکن طاقت کے زور کے اوپر کابل کے اوپر قبضہ نہیں کیا گیا۔ طورخم بارڈر، چمن بارڈر بھی کھلا ہوا ہے، وہاں پہ آمد و رفت بھی جاری ہے، تجارت بھی جاری ہے۔ اور دوسری طرف یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ابھی جو وہاں پہ مشاورت چل رہی ہے، وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے، تو اسلام آباد سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے افغان عوام کے ساتھ حمایت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے۔ پاکستان نے اپنا سفارت خانہ بھی کابل کے اندر بند نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور دنیا کے تمام ڈنمارک کے پرائم منسٹر نے، جرمنی کی قیادت نے، برطانوی جو وزیر اعظم ہیں، امریکی جو وزیر دفاع ہیں، ان تمام قائدین نے پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو فون پہ رابطے کیے ہیں، اور جو اس وقت انخلاء کا عمل ہے افغانستان سے اس میں جو پاکستان کی کوششیں اور تعاون ہے اس سلسلے میں بات چیت کی گئی، اور پاکستان نے تمام عالمی برادری کو بھی یہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان ہر ممکن طور کے اوپر انخلاء کے حوالے سے اپنا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے گا، اپنی معاونت کرے گا۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ میں
تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کے سٹاف کے اشتراک سے جو ہے کہ 24 گھنٹے کرائسس مینجمنٹ سیل بھی بنایا گیا جہاں پہ آن لائن ویزے کی سہولت بھی موجود ہے. پاکستانی سفارت خانہ بھی 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے اور وہاں پہ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے اندر جو طالبان کی ترجیحات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. سب سے اہم بات جو ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس جو ہے کہ وہ پرانی ان آیات سے شروع کی جو سورہ فتح کی آیات ہیں, اور جس طرح سے مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا, تو طالبان نے بھی کابل کو فتح کرنے کے بعد جو ہے کہ وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے تمام مخالفین تھے ان کو بھی معاف کیا, جنہوں نے طالبان کا خون بہا ان کو بھی معاف کیا, اور جو امریکہ یا ان کے اتحادیوں کے ترجمان تھے یا ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے تھے ان سب کو بھی معاف کر دیا گیا. تو عام معافی ہے, کسی کو خوف اور جو خوف و ہراس میں ہے مبتلا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی اہم اناؤنسمنٹ یہ تھی. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا قوانین کا احترام, انسانی حقوق کا احترام, اقلیتوں کا احترام, خواتین کے حقوق کا احترام, اس کے بارے میں بڑی کھل کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ خواتین کا احترام کرتے ہیں, خواتین اخلاقی اور اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے وہ جہاں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں کام کرتی رہیں, ان کے کام کی ان کے ملازمتوں پر ان کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس لیے پھر آج کابل میں اور دیگر شہروں میں بھی کاروباری مراکز بھی کھلے, وہاں خواتین کی آمد و رفت بھی ہوئی, اور کابل میں خواتین نے احتجاج بھی کیا اور وہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس پہ وہ کہتے کہ خواتین کو سیاسی عمل میں شامل کیا جائے. تو یہ بڑا ایک اچھا پازیٹیو سائن تھا کہ اتنی آزادی ہے کہ خواتین سڑکوں پہ آ کر احتجاج بھی کر سکتی ہیں, بات بھی کر سکتی ہیں, اور انہیں کسی نے روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. طالبان کی جو نوجوان یا فورس کے جو لوگ تھے وہ مختلف اداروں میں بھی گئے جہاں پر خواتین جو ہیں کہ ملازمتیں کرتی ہیں, وہ مختلف مسلک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے پاس بھی گئے, اور ان کو کہا کہ ان کو تمام اپنی مذہبی آزادیاں حاصل ہیں, ان کو تمام اپنی جو مسلکی آزادیاں حاصل ہیں, اور وہ کھل کر اپنی عبادات اور اپنی جو بھی طریقہ زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں. اس کا میسج دیا گیا. پھر جو ایک اور بات جو کی گئی, سب سے اہم بات جو ہے کہ طالبان اس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ اپنی اکیلے حکومت نہیں بنائیں گے, وہ تنہا جو ہے کہ افغانستان کے اوپر اقتدار کی لالچ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے اس کے بعد جو ہے کہ وہ شورائی نظام ہوتا ہے جو بھی نظام ہوتا ہے, لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام حکومت ہوگا اور سیاسی نظام حکومت ہوگا, اور شرعی جو قوانین ہیں ان کو جو ہے کہ ان کی تکریم اور عزت جو ہے کہ رکھی جائے گی اور ان پر عمل کیا جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مشاورتی عمل میں کن کن سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جاتا ہے, کن گروپوں کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان جو ہے کہ جس سوچ کے ساتھ آئے ہیں وہ اب حالات کو بگاڑیں گے نہیں, بہتر کی طرف لے کے جائیں گے. پھر انہوں نے افغانستان کے اندر افیون کی کاشت بہت ہو رہی ہے, اسلحے کی اسمگل اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پالیسی واضح کی اور کہا کہ افغانستان کو ایک بار پھر 2001 کی طرح افیون کی کاشت سے جو ہے پاک کر دیا جائے گا, منشیات سے پاک کیا جائے گا. اور ایک سب سے اہم معاملہ جو افغانستان کے اندر پوری دنیا کو خوف اور خدشات لاحق ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد وہاں پہ القاعدہ, داعش یا دیگر جو طریقے طالبان پاکستان اور دیگر جو جنگجو جو وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے, اور وہ چاہے وہ ترکمانستان, ازبکستان, چین ہو, ایران ہو یا پاکستان ہو, اس طرف پھیلیں گے اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. طالبان نے اس حوالے سے بھی اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ افغانستان کی سرزمین میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا جنگجو گروپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا اور ان کو سرنڈر کرنا ہوگا, یا پھر وہ جو ہے کہ یہ جو ہے کہ افغانستان کی سرزمین چھوڑ دیں اور وہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایک سوال پہ جو پاکستان اور چین روس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا تو اس پہ بھی انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے افغانستان کی اس وقت جو ترجمان تھے طالبان کے ذبیح اللہ, انہوں نے کہا کہ روس, چین اور پاکستان جو ہیں ان سے اچھے مراسم ہیں, ابھی وہ کسی بلاک کا ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان, روس, چین, ترکی, ایران جنہوں نے اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے انہوں نے طالبان کی رہنمائی یہی کیا ہے کہ وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ بنائے تو ان کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ طالبان انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ اگلے 1-2 دنوں کے اندر انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو توقع یہی ہے کہ پھر باضابطہ طور کے اوپر یہ ممالک جو ہیں چین, روس, پاکستان, ایران, ترکی, یہ جو ممالک ہیں سب سے پہلے یہ طالبان کی حکومت کو یا انکلوسیو حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی دنیا میں بھی اندر اس کی تسلیم کا سلسلہ جاری ہوگا. البتہ امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں ان کے اندر بھی کچھ تحفظات ہیں. امریکہ کی قیادت کی طرف سے
جو بائیڈن نے بھی اور ان کے پینٹاگون کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اگرچہ وہ اپنے جو انخلاء کا فیصلہ تھا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے طالبان کے ساتھ جو ہے کہ اچھے تعلقات ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو یہ انڈیکیشن اس چیز کی ہے کہ اگر طالبان جو کہہ رہے ہیں اسی طرح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مستقبل قریب میں امریکہ بھی جو ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے گا. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 سال تک امریکہ نے جتنا اسلحہ فراہم کیا، تربیت فراہم کی، اکوپمنٹ دیا، ہر چیز دی. اب اس کے بعد افغانیوں کو اپنا دفاع خود کرنا تھا. امریکہ ہر بار جو ہے کہ ان کا دفاع نہیں کرے گا. اگر اس کے باوجود بھی دفاع نہیں کر سکے تو پھر ان کے لیے کوئی جو ہے کہ حمایت نہیں ہوگی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے وہ یہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ حالات افغانستان کے اندر بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ جو خدشات تھے عالمی برادری کو کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے کہ وہاں پہ کوئی غیر انسانی سلوک ہوگا یا غیر جو قانون سے ہٹ کر جو ہے کہ وہاں پہ اقدامات کیے جائیں گے، اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہاں پہ پارٹیسپیٹری اپروچ، وہاں پہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو سوچ ہے اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جو یقیناً صرف افغانستان کے لیے نہیں، ہمسایہ ممالک کے لیے بھی اور عالمی برادری کے لیے بھی جو ہے کہ بڑے پازیٹیو سائن ہے. اور اگر افغانستان کے اندر ایک سٹیبل دیر پا امن قائم ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ افغانستان کے لیے اور خطے کے تمام ممالک کے لیے اور عالمی برادری کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہوگا.